السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان، پھر سے حاضر ہوا ہوں دی ریئل ہسٹری RH چینل لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان. امید ہے یہ کہانی آپ کو اچھی لگتی ہوگی. آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا. آج کے کردار میں ہے تقی الدین، نور الدین جنگی، علی بن سفیان، سلطان صلاح الدین ایوبی زاہدان. نائب سالار نے کہا، آپ ابھی حکم دیں، ہم حملے کے لیے تیار ہیں. فوج اسی حالت میں رسد کے بغیر کوچ کر جائے گی، لیکن اتنی بڑی اور اتنی اہم مہم کے لیے گہری سوچ بچار کی ضرورت ہے. ہم کوچ کو تیاری کے تمام تر انتظامات بہت تھوڑے وقت میں کر لیں گے. آپ محترم ایوبی کو اطلاع ضرور دے دیں تاکہ وہ اور محترم نور الدین زنگی ادھر بھی دھیان دیں. تقی الدین نہیں مانا. اس نے کہا، آپ مصر میں ایک ایک غدار اور ایک ایک تقریب کار کو پکڑتے اور اسے ختم کرتے ہیں. میں اس منحبے کو بند کرنا چاہتا ہوں جہاں سے تقریب کاری اور غداری پیدا ہو رہی ہے. اس کام کے لیے مجھے کسی کے حکم اور مشورے کی ضرورت نہیں. تقی الدین چند ایسے عناصر اور قواعد کو نظر انداز کر رہا تھا جو اس کے حملے کو ناکام کر سکتے تھے. ایک ایک صلیبیوں اور سوڈانیوں کے جاسوس مصر میں موجود تھے جو یہاں کو فوجوں کی نقل و حرکت دیکھ رہے تھے. تقی الدین کی کمزوری یہ بھی تھی کہ اس کے دشمن کے جاسوس مسلمان بھی تھے جو انتظامیہ اور فوج میں اونچے عہدوں پر فائز تھے. اس کے مقابلے میں تقی الدین کے جاسوس سوڈانیوں کے پالیسی سازوں اور حکام تک نہیں پہنچ سکتے تھے. دوسرے یہ کہ سلطان ایوبی نے 1169 میں مصر کی جس سوڈانی فوج کو بغاوت کے جرم میں توڑ دیا تھا، اس کے کئی ایک کماندار اور عہدیدار سوڈان میں تھے. وہ سلطان ایوبی کی جنگی چالوں سے واقف تھے. انہوں نے انہی چالوں کے مطابق اپنی فوج کی تربیت کی تھی. صلیبیوں نے انہیں نہایت اچھا اسلحہ اور ضرورت سے زیادہ جنگی سامان دے رکھا تھا. یہ گھر کے بھیدی تھے. تقی الدین نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ سوڈان کے جس علاقے میں پیش قدمی کرنے جا رہا ہے وہ ایک وسیع صحرا ہے جہاں پانی خطرناک حد تک کم ہے، اور وہ مقام جہاں حملہ کرنا ہے اتنا دور ہے جہاں تک رسد کو خطرے میں ڈالے بغیر روا رکھنا ممکن نہیں ہوگا. مصر کے اندرونی حالات کو قابو میں رکھنے اور تخریب کاری کے انسداد کے لیے بھی فوج درکار تھی، مگر تقی الدین اس قدر بھڑکا ہوا تھا کہ اس نے مکمل طور پر نیک نیتی اور اسلامی جذبے کی شدت کے زیر اثر حملے کی تیاریاں شروع کر دی اور سلطان ایوبی کو اطلاع نہ دینے کا فیصلہ کر لیا. اس کی اس خود مختاری میں وہی جذبہ تھا جو سلطان ایوبی میں تھا. اسے احساس تھا کہ سلطان ایوبی کا مقابلہ تند اور تیز طوفان سے ہے اور صلیبی فیصلہ کن جنگ لڑنے کا اہتمام کیے ہوئے ہیں. اس نے جو کچھ سوچا تھا درست تھا. اس وقت سلطان ایوبی کرک سے 8-9 میل دور ایک چٹانی علاقے میں اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کیے ہوئے تھا. یہ اس کا عارضی قیام تھا. وہ اپنے ہیڈ کوارٹر کو خانہ بدوش رکھا کرتا تھا. جس مقام پر اسے حملہ کرانا یا شبخون مارنا ہوتا تھا وہ اس کے قریب رہتا اور حملہ کرنے والے دستے کے کمانڈر کو بتا دیا کرتا تھا کہ ان کی واپسی کے وقت کہاں ہوگا. اس کے چھاپا مار کمانڈر جانباز صلیبی فوج کی تمام تر کمک تباہ کر چکے تھے. چھاپا ماروں کے چھوٹے چھوٹے گروہ اس صلیبی فوج کے لیے ناگہانی مصیبت بنے ہوئے تھے جو صحرا میں پھیلی ہوئی تھی. صلیبیوں کا نقصان تو بہت ہو رہا تھا، لیکن چھاپا ماروں کی شہادت غیر معمولی طور پر زیادہ تھی. 10 جانباز جاتے تو 3-4 واپس آتے تھے. یہ رپورٹیں بھی ملنے لگی تھی کہ صلیبیوں نے ایسے انتظامات کر لیے ہیں جو شبخون چھاپوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتے. لہٰذا اب چھاپا ماروں کو جان کی بازی لگانی پڑتی ہے. سلطان ایوبی اب اپنی چالیں اور فوجوں کو پھیلاؤ بدلنے کی سوچ رہا تھا. معلوم ہوتا ہے صلیبی مجھے آمنے سامنے آنے پر مجبور کر رہے ہیں. سلطان ایوبی نے اپنے فوجی نائبین سے کہا، میں انہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا اور میں اب اپنے اتنے زیادہ جوان مروانے سے بھی گریز کروں گا. میں چھاپا مار دستوں کی نفری میں اضافہ کرنے کا مشورہ دوں گا. ایک نائب نے کہا، اور میں یہ بھی مشورہ دوں گا
کہ ہمیں دشمن کی قوت کو صرف اس لیے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری فوج میں جذبہ زیادہ ہے۔ جذبہ سپاہی کو بے جگری سے لڑا کر مروا سکتا ہے، فتح کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ صلیبیوں کے مقابلے میں ہماری نفری بہت کم ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ صلیبی فوج کا بیشتر حصہ زرہ پوش ہے۔ سلطان ایوبی مسکرایا اور بولا، لوہا جو انہوں نے پہن رکھا ہے وہ انہیں نہیں ہمیں فائدہ دے گا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ صلیبی کوچ کرتے ہیں تو رات کو کرتے ہیں یا صبح کے وقت؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دھوپ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورج اوپر اٹھتا ہے تو اس کی تمازت ذرہ بختر کو انگاروں کی طرح گرم کر دیتی ہے۔ ذرہ پوش سپاہی اور سوار لوہے کے خود رائنی سینہ پوش اتار پھینکنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوہے کا وزن ان کی حرکت کی تیزی ختم کر دیتا ہے۔ میں انہیں دوپہر کے وقت لڑاؤں گا جب ان کی سروں پر رکھا ہوا لوہا ان کو پسینہ نکال کر ان کی آنکھوں میں ڈالے گا اور وہ اندھے ہو جائیں گے۔ آپ نفری کی کمی کی متحرک طریقہ جنگ سے اور جذبے سے پورا کریں۔ اتنے میں سلطان ایوبی کی انٹیلیجنس کے سربراہ علی بن سفیان کا ایک نائب زاہدان آ گیا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ سلطان ایوبی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ان دونوں آدمیوں کو اس نے بٹھایا اور پوچھا، کیا خبر ہے؟ دونوں نے اپنے اپنے غریبان کے اندر ہاتھ ڈالے اور لکڑی کی بنی ہوئی وہ صلیبی باہر نکالے جو ان کی گردنوں سے بندھی ہوئی تھی۔ وہ صلیبی نہیں تھے، مسلمان تھے۔ اپنے آپ کو صلیبی ظاہر کرنے کے لیے وہ صلیب گلے میں لٹکا لیتے تھے۔ دونوں نے صلیبیں اتار کر نیچے پھینک دی۔ ان میں سے ایک نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ دونوں جاسوس تھے جو کرک سے واپس آئے تھے۔ پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ کرک فلسطین کا ایک قلعہ بند شہر تھا جس پر صلیبیوں کا قبضہ تھا۔ صلیبی شوبک نام کا ایک قلعہ سلطان ایوبی کے ہاتھ آ چکے تھے۔ وہ کرک کی اسی قیمت پر دینا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے دفاعی انتظامات بڑے ہی سخت کر دیے تھے، جن میں ایک بندوبست یہ تھا کہ وہ قلعہ بند ہو کر نہیں لڑنا چاہتے تھے۔ شوبک سے جب عیسائی اور یہودی باشندے مسلمانوں کے ڈر سے کرک بھاگ رہے تھے، اس وقت سلطان ایوبی نے اپنی فوج اور انتظامیہ کو یہ حکم دیا تھا کہ بھاگنے والے غیر مسلموں کو روکے اور انہیں واپس لا کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ لیکن سلطان ایوبی نے ایک خفیہ حکم یہ بھی دیا تھا کہ زیادہ تر باشندوں کو جانے دے۔ اس حکم میں یہ راز یہ تھا کہ غیر مسلم باشندوں میں سلطان کے جاسوس بھی جا رہے تھے۔ اپنے جاسوس دشمن کے شہر میں اور مضافات میں جس پر تھوڑے عرصے بعد حملہ کرنا تھا، بھیجنے کا یہ موقع نہایت اچھا تھا۔ مسلمان جاسوس عیسائی اور یہودی پناہ گزینوں کے بھیس میں کرک چلے گئے تھے۔ وہاں کے مسلمان باشندوں کو ساتھ ملا کر انہوں نے خفیہ اڈے بنا لیے تھے اور وہاں سے اطلاعات بھیجتے رہتے تھے۔ سلطان ایوبی ذاتی طور پر ان کی رپورٹیں سنا کرتا تھا۔ اس روز 2 جاسوس آئے تو سلطان ایوبی نے انہیں فوراً اپنے خیمے میں بلا لیا اور باقی سب کو باہر نکال دیا۔ جاسوسوں کی رپورٹ میں صلیبیوں کی فوج کی نقل و حرکت اور ترتیب کے متعلق اطلاعات تھی۔ سلطان ایوبی ان کے مطابق نقشہ بنا رہا تھا۔ اس دوران اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جاسوسوں نے جب کرک کے مسلمان باشندوں کی بے بسی اور مظلومیت کی تفصیل سنائی تو سلطان کے چہرے پر نمایاں تبدیلی آ گئی۔ ایک بار تو وہ خوش جوش میں آ کر اٹھ کھڑا ہوا اور خیمے میں ٹہلنے لگا۔ جاسوسوں نے اسے بتایا کہ شوبک سے صلیبی شکست کھا کر کرک پہنچے تو انہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ سلطان ایوبی کو بہت سے حالات کا تو پہلے سے علم تھا۔ ان 2 جاسوسوں نے اسے بتایا کہ اب وہاں بازار میں جن مسلمانوں کی دکانیں ہیں وہ بہت پریشان ہے۔ غیر مسلم تو ان کی دکانوں پر جاتے ہی نہیں۔ مسلمانوں کو بھی ڈرا دھمکا کر ان کی دکانوں سے دور رکھا جاتا ہے۔ وہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی باقاعدہ مہم شروع کی گئی ہے، جیسے آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے۔ عیسائی اور یہودی مسجدوں کے سامنے اونٹ، گھوڑے اور دیگر مویشی باندھ دیتے ہیں۔ اذان اور نماز پر کوئی پابندی نہیں، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو غیر مسلم شور مچاتے، ناچتے اور مذاق اڑاتے ہیں۔
جاسوسوں نے بتایا کہ مسلمانوں کا قومی جذبہ ختم کرنے کے لیے وہاں اس قسم کی افواہیں زور و شور سے پھیلائی جا رہی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اتنا شدید زخمی ہو کر دمشق چلا گیا ہے کہ اب تک مر چکا ہوگا، اور یہ بھی کہ سلطان ایوبی کی فوج کمان کی کمزوری کی وجہ سے صحرا میں بکھر گئی ہے اور سپاہی مصر کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ مسلمان اب ترک پر حملہ کرنے کے قابل نہیں رہے اور بہت جلدی شوبک بھی صلیبیوں کو واپس ملنے والا ہے، اور یہ بھی کہ سوڈانی فوج نے مصر پر حملہ کر دیا ہے اور مصر کی فوج سوڈانیوں کے ساتھ مل گئی ہے۔ جاسوسوں نے بتایا کہ اب علی الصبح پادری مسلمان محلوں میں گھومتے پھرتے اور ہر مسلمان گھر کے دروازے پر گھنٹیاں بجاتے اپنے مذہبی گیت گاتے اور مسلمانوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ وہ اپنے مذہب کا اور کوئی پرچار نہیں کرتے، یہ پرچار وہاں کے عیسائی اور یہودی لڑکیاں کرتی ہے جو مسلمان نوجوانوں کو جھوٹی محبت کا جھانسا دے کر ان کے ذہن تباہ کر رہی ہے۔ یہ لڑکیاں مسلمان لڑکیوں کی سہیلیاں بن کر انہیں اپنی آزادی کی بڑے ہی دلکش تصویر دکھاتی ہیں اور انہیں بتاتی ہیں کہ مسلمان فوج جو علاقہ فتح کرتی ہے وہاں مسلمان لڑکیوں کو بھی خراب کرتی ہے۔ ان رپورٹوں میں سلطان ایوبی کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ابتدا میں اس کے جاسوس اسے کرک کے مسلمانوں کی حالت زار بتا چکے تھے۔ وہاں کے مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ وہ سلطان ایوبی اور اس کی فوج کے خلاف کوئی حوصلہ شکن افواہ نہیں سننا چاہتے تھے، لیکن وہاں جو بھی بات ان کے کانوں میں پڑتی تھی حوصلہ شکن ہوتی تھی۔ وہ ڈرتے بات نہیں کرتے تھے، ان کے گھروں کی دیواروں کی بھی کان تھے، وہ اکٹھے بیٹھنے سے بھی ڈرتے تھے، جنازے اور بارات کے ساتھ بھی جاسوسی ہوتے تھے اور مسجدوں میں بھی جاسوس ہوتے تھے۔ ان کی بدنصیبی تو یہ تھی کہ جاسوسی ان کے اپنے مسلمان بھائی کرتے تھے جیسے آج بھی کرتے ہیں۔ وہ اپنے گھروں میں بھی سرگوشیوں میں باتیں کرتے تھے، کسی مسلمان کے خلاف صرف یہ کہہ دینا کہ وہ صلیبی حکومت کے خلاف ہے اسے بیگار کیمپ میں بھیجنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ لیکن سالار اعظم ایک جاسوس نے کہا اب وہاں ایک اور چال چلی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونے لگا ہے۔ صلیبی حکومت نے اس کی ایک مثال یہ پیش کی ہے کہ ایک عیسائی حاکم نے ایک مسجد کو بوشیدہ حالت میں دیکھا تو اس کی مرمت کا حکم دیا اور اپنی نگرانی میں مرمت کروا دی۔ انہوں نے بیگار کیمپ کے مسلمانوں کو رہا تو نہیں کیا، انہیں کچھ سہولیتیں دے دی ہیں، روزمرہ مشقت کا وقت بھی کم کر دیا ہے، لیکن ان کے قانون میں